کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہی آگے چل کر اسلام کی سب سے مضبوط ڈھال بن گیا؟ یہی وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے نام پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن قریش نے مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ کون محمد کو قتل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، یہ کام میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کمر سے باندھی اور اسی ارادے سے نکل پڑے۔ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نعوذ باللہ، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عدی مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے ہو، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سنبھال لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری ہمشیرہ اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور فوراً اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر چپ گئے۔ ہمشیرہ کے دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو ہمشیرہ کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تم بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ ہمشیرہ نے چھڑانے کی کوشش کی تو انہیں بھی زور سے تمانچہ مارا، جس سے ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ عنہ ہی کی بہن تھیں۔ زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہایت مضبوطی سے کہا، اے عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ قرآن کے اس صفحے پر پڑی جو اس جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصہ بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور ہمشیرہ کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے یہ پڑھنے دو، یہ کیا ہے؟ ہمشیرہ نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو پھر اسے ہاتھ لگانا۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ آنکھوں سے غصہ ختم ہو چکا تھا اور دل پر اللہ کا نور اتر چکا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، اچھا مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ باہر آئے اور خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کل رات رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یہ ابو جہل یہ دونوں قوت میں مشہور تھے، ان دونوں میں سے جسے تو زیادہ پسند فرمائے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ دعا تمہارے حق میں قبول فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، جبکہ کفار کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ اب مسلمان پہلی بار بغیر کسی خوف مسجد حرم میں نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھا، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ہدایت دینا چاہے تو لمحوں میں سب کچھ بدل دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔